مردوں کی لذت پرستی، یورپ کے مردوں میں ہوس اتنی پائی جاتی ہے، بدنام شریعت کو کرتے ہیں کہ اسلام میں 4 شادیاں ہیں، 4 شادیاں ہیں، 4 شادیاں ہیں، کسی کا حق نہیں ادا ہوتا۔ ہم پر اعتراض ہے 4 شادیوں کا، اور یہاں ان لوگوں کی حیوانگی درندگی اتنی ہے کہ بیوی ہوتے ہوئے بھی 4 نہیں 40 سے منہ کالا کرے گا، لیکن اسے نام دیں گے آزادی۔ فریڈم ہے، آزادی ہے، ہر ایک کچھ بھی کر سکتا ہے۔ میں کسی بھی ہوٹل میں جا کے کھانا کھا سکتا ہوں، کسی بھی ہوٹل میں چائے پی سکتا ہوں، تو پھر میں کسی بھی لڑکی سے اس کی مرضی سے اگر خواہش پوری کر رہا ہوں تو اس میں کیا گناہ ہے؟ کھانا ایک خواہش ہے، پیاس پانی پینا ایک خواہش ہے، ویسے ہی صحبت کرنا بھی ایک خواہش ہے۔ وہ خواہشات کہیں بھی پوری ہو سکتی ہیں، تو یہ کیوں پوری نہیں ہو سکتی ہیں؟ یہ سوچ مردوں میں پیدا ہو گئی، تو پھر ان لوگوں نے گھر میں ہوتے ہوئے ہی سیکس کو کافی نہیں سمجھا۔ کمپنی میں بھی عورت چاہیے، آفس میں بھی عورت چاہیے، فیکٹری میں بھی عورت چاہیے، بس میں بھی عورت چاہیے، ہم جہاں رہیں وہاں ہمیں عورت چاہیے۔ اس وجہ سے انہوں نے ایک نعرہ لگایا کہ عورتوں کو گھر میں رکھ کر قید میں رکھا جا رہا ہے، ان پر ظلم ہو رہا ہے، عورتوں کو آزادی نہیں دی جا رہی ہے، انہیں بھی مردوں کے برابر باہر نکلنا ہے، خواہش پوری اپنی کرنا۔ سمجھ لو اللہ ظلم اور کفر ایک حد تک برداشت کر سکتے ہیں، لیکن جب حد پار ہو جائے گا تو پھر اس کی لاٹھی میں آواز نہیں ہوتی ہے، جب پڑتی ہے تو پھر اٹھ نہیں سکتا ہے۔ پوری دنیا کے لیے نمونہ بننے والا ملک اور بڑی محبت سے بلانے والا، یا حبیبی کم ٹو دبئی، آ جاؤ دبئی میں مزے کریں گے، آؤ برج خلیفہ دیکھیں گے، آؤ کھجور کے درخت پہ چڑھیں گے، اتنی محبت سے بلانے والا طوفان نوح کے منظر سے گزر رہا ہے۔ جہاں بارش برسنے کے لیے دعائیں مانگی جا رہی تھی، آج اتنی بارش ہے کہ پناہ مانگی جا رہی ہے، کوئی کسی کو بچانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ قیامت کا منظر، نفسا نفسی کا عالم، اپنی اپنی دیکھ، یہ جو منظر کہا جاتا ہے آج دبئی میں ہو رہا ہے۔ کیوں؟ کیا فلسطین کے مظلوموں کی بددعا نہیں لگے گی؟ کیوں اللہ کے پیغمبروں کے صحابہ کی اس دھرتی پر مندر بنانے کا جرم 12 14 ایکڑ زمین دے کر پھر فنڈ ریلیز کر کے شرک اور کفر کی پوجا میں شریک ہو کر۔ Don't forget to like, comment, share and subscribe to الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم المرأة رائعة على بيت بعلها أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ میرے محترم عزیزوں، بزرگوں اور دوستوں، قرآن مجید کی آیت اور حدیث پاک کی روشنی میں آپ حضرات کے سامنے آج جمعہ کی نسبت سے جو بات عرض کرنی ہے وہ ہمارے سماج میں پایا جانے والا ایک عمل جس میں تقریباً لوگ بہت کوتاہی کرتے ہیں، وہ ہے گھر کی عورتوں اور خواتین کا جاب کرنے اور ملازمت کرنے کے لیے گھر سے باہر جانا۔ کیا اسلام میں عورتوں پر یہ ذمہ داری اللہ نے رکھی ہے کہ وہ اپنا پیٹ بھرنے کے لیے خود سے کمانا شروع کر دیں، خود سے جاب کرنا شروع کریں؟ باپ پر بیٹی کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے، شوہر پر بیوی کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے، بیٹوں پر ماں کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے، بہن کی بھائی پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے کہ ہر شخص اپنا اپنا کمائے، اپنا کھائے۔ کیا شریعت اس بات کی تعلیم دیتی ہے، یا شریعت یہ کہتی ہے کہ عورتیں گھر کی ملکہ بن کر رہیں، مرد کما کر اپنی ماں کو، اپنی بیوی کو، اپنی بیٹی کو، ان سب کی حفاظت بھی کرے اور ان کی تربیت اور دیکھ بھال بھی کرے؟ قرآن مجید کی آیت میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ
جب تم نماز ادا کر لیا کرو، نماز پڑھ لیا کرو تو زمین میں پھیل جاؤ، اور پھر اللہ نے جو روزی کمانے کے اسباب دنیا میں پیدا کر کے رکھے ہیں ان میں سے کسی نہ کسی سبب کو اپنا کر کمانا شروع کرو۔ اس آیت سے پہلی بات یہ سمجھو، پہلے اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ نماز مکمل پڑھ لو پھر نکلو۔ تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہمیں نماز کو ٹائم نہیں ملتا، جاب میں ہے، کمائی میں ہے، نماز کو ٹائم نہیں ملتا، اللہ کے بندوں پہلے تمہیں حکم نماز کا ہے، اس کے بعد کمائی کا ہے۔ تو پھر یہ سوچ کیسے لیا کہ نماز ٹائم ملا تو پڑھی جائے گی ورنہ نہیں پڑھی جائے گی؟ کیا جاب کرتے ہوئے کبھی یہ خیال آیا ٹائم ملا تو جاب کر لیں گے، ٹائم ملا تو بزنس کر لیں گے، ٹائم ملا تو نوکری کر لیں گے؟ جیسے اس کے لیے ٹائم نکال کر جاتے ہو، 8 گھنٹے ڈیوٹی کرتے ہوئے تھکتے نہیں ہو، نائٹ ڈیوٹی کرتے ہوئے تھکتے نہیں ہو، تو 2 رکعت فجر کی پڑھتے ہوئے کیوں دم نکل جاتا ہے؟ تو اس واسطے پہلی بات یہ سمجھنا ہے کہ نماز پہلے ہے، اس کے بعد معاش کمانا بعد میں ہے۔ دوسری بات اللہ نے فرمایا کہ نماز ادا کر لینے کے بعد اب مزید تمہیں آخرت کمانے کے لیے کوئی قرآن کی تلاوت، ذکر، دوسری مصروفیت، تعلیم، حلقے، ان سب کی ضرورت نہیں ہے۔ اب معاش کی فکر کرو۔ نماز ادا ہو گئی، فریضہ ادا ہو گیا، اب مزید اگر کسی کے پاس ایسی سہولت ہے کہ وہ مارکیٹ نہیں بھی گیا تو گھر چلتا ہے، باپ دادا کی پراپرٹی ہے، کرائے ہیں، بزنس لگا کے چھوڑ دیا آ رہا ہے، تو اس کا مسئلہ اور ہے۔ لیکن عام پبلک کو یہ حکم ہے کہ اب زیادہ صوفی بننے اور بزرگ بننے کی کوشش مت کرو، ہو گئی سنتیں ادا کر لی، اب معاش کی فکر کرو۔ کمانا چھوڑ کے بیٹھے ہو، باپ پر بوجھ بنے ہوئے ہو، بوڑھا باپ ابھی تک کما رہا ہے اور جوان بیٹا موبائل لے کر سانڈ کی طرح سویا پڑا ہوا ہے اور باپ کے کندھوں پہ بوجھ بنا ہوا ہے، یا چاہے وہ داڑھی والا ہو، چاہے وہ دیندار ہو، کرتے پیجامے والا ہو، کوئی سسرال پر ڈیپینڈ ہو کے بیٹھا ہے، بیوی کے سہارے سسرال کا لوٹ کے کھانا چاہتا ہے، کوئی بوڑھے ماں باپ پہ بوجھ بنا بیٹھا ہے، ان سب کو اللہ یہ حکم فرماتے ہیں، یہ کوئی دینداری اور عقل مندی نہیں ہے کہ تم کسی پر بوجھ بنے بیٹھو، کمانے کی طرف فوراً لپکو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک موقع سے فرمایا، لو انکم تتوکلون علی اللہ کما تتوکل الطیور، اللہ پر بھروسہ کرنا ہے تو ایسا کرو جیسے پرندے بھروسہ کرتے ہیں۔ پرندے بھروسہ کیسا کرتے ہیں اللہ پر؟ تغدو خماسا وتروح بطانا، اللہ پر بھروسہ ان کا ایسا ہے کہ کوئی پرندہ کہیں اپنی سرٹیفکیٹ لے کر جاب لینے کے لیے انٹرویو کی خاطر نہیں آتا ہے، پرندوں کا کوئی مارکیٹ نہیں ہے، پرندوں کی کوئی دکان نہیں ہے، ان کو معلوم ہے کہ ہماری روزی روٹی کا انتظام کہیں متعین طریقے پر موجود نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی تغدو خماسا، اپنے گھونسلے سے خالی پیٹ نکلتے ہیں۔ کہاں جا رہے؟ کہیں بھی جا رہے ہیں، لیکن جانا تو روزی تلاش کرنا ہمارا کام ہے، اس واسطے پرندے گھونسلوں سے نکلتے ہیں۔ تروح خماسا تروح بتانا، اور جب شام واپس لوٹتے ہیں تو پیٹ بھر کے آتے ہیں اور چونچ میں اپنے بچوں کے لیے بھی لاتے ہیں۔ تو کیا معلوم ہوا؟ مارکیٹ میں کون ہمیں دے گا یہ نہیں ہے، آپ کرنا شروع کرو، اور جب شام لوٹو گے تو کچھ نہ کچھ لے کر آؤ گے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مکہ چھوڑ کر مدینہ آئے، مدینہ منورہ میں کمانے کے لیے کوئی اسباب نہیں تھے، نیا آدمی ہے، گاؤں چھوڑ کے گاؤں سے آیا ہے، صحابہ یہ آفر کر رہے ہیں کہ میں اپنی ایک بیوی کو طلاق دے دوں گا، تم اپنے نکاح میں رکھ لو، اپنی پراپرٹی میں سے اتنا چھوڑ دوں گا، تم یہ پراپرٹی لے لو۔ تو ہم میں آپ میں کوئی ہوتا تو کہتا بہت شکریہ، جزاک اللہ، آپ اپنی بیوی کو دے دیے، اپنی پراپرٹی دے دیے، اور مزے کرتا رہتا۔ وہ صحابہ تربیت پائے ہوئے تھے تو فرمانے لگے جزاک اللہ، آپ کی نہ بیوی کی ضرورت ہے نہ پراپرٹی کی ضرورت ہے، بس مجھے مارکیٹ کا راستہ بتا دو، اللہ نے مجھے ہاتھ پیر دیے ہیں، کمانے کی طاقت دی ہے، میں کما کے لاؤں گا۔ پہلے ہی دن گاؤں چھوڑ کر گاؤں سے آیا ہوا وہ صحابی پہلے ہی دن مارکیٹ میں جا کر اتنا کما لیتا ہے، تھوڑی سی گھی، تھوڑے سے گیہوں، تھوڑے سے اناج لا کر اپنا بھی پیٹ بھر سکے اور دوسروں کا بھی بھر سکے، اتنا کما کے لاتے ہیں، اور ہفتہ 2 ہفتے مہینے کے اندر اتنا کما لیتے ہیں
کہ اپنی پرسنل محنت پر شادی کا پورا خرچہ دینے کے قابل ہو جاتے ہیں، اور شادی بھی ہو جاتی ہے، اور شادی میں مہر میں سونے کا ڈلہ مہر میں دیتے ہیں۔ کون شخص ہے؟ تنہا، گاؤں چھوڑ کر گاؤں سے آیا ہوا، محنت کیا تو اتنا کمایا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک موقع پر کہ عبد الرحمن کو اتنی دولت اللہ نے دیا ہے کہ کل حساب کتاب دیتے 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 اسے جنت میں آنے میں دیر لگ جائے گی، اتنا کمایا اس نے۔ 1200-1500 اونٹ جو سامان سے لدے ہوئے ہیں، 1200 اونٹ، ہم میں سے کسی نے بھی ایک ساتھ 1200 اونٹ دیکھے نہیں ہوں گے، 800 اونٹ ایک ساتھ نہیں دیکھے ہوں گے، 1200 اونٹ 800 اونٹ ایک ساتھ سامان سے لدے ہوئے، پورے کے پورے کھڑے کھڑے بول دیا سب اللہ کے راستے میں صدقہ ہے۔ تو آپ بتاؤ، آدمی صدقہ دینے کے لیے جو دیتا ہے وہ زیادہ ہوتا ہے یا جو پہلے سے رکھا ہوا ہے وہ زیادہ ہوتا ہے؟ جو دے رہا ہے وہ 800 اونٹ ہے، تو رکھے ہوئے کتنے ہوں گے؟ کون شخص ہے؟ تنہا آئے تھے مدینہ اور کمانا شروع کیا تو اللہ نے اتنا نوازا۔ تو اس واسطے کہا جاتا ہے کہ عبادت کر لو اللہ کی، اس کے بعد نکل جاؤ تو اللہ تعالیٰ کمانے کے راستے تمہیں دے دیں گے۔ اور ایک حدیث میں آپ نے فرمایا طلب کسب الحلال فریضۃ بعد الفرائض، سنن کبریٰ بیہقی کی روایت ہے، حدیث نمبر 8741، کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں حلال کمانا فرض ہے۔ یہ 5 فرائض، ایمان، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، اس کے بعد 6واں فرض وہ مسلمان پر کمانا ہے۔ یہ کمانا فرض ہے، اور اگر کوئی آدمی کمانے میں لگا ہوا ہے تو وہ گناہ نہیں کر رہا ہے، وہ دنیا کی فکر اور چکر میں نہیں پڑا ہے، وہ فرض ادا کر رہا ہے۔ فرض کیا ہے؟ اپنی بیوی کو پالنا اس شوہر کی ذمہ داری ہے یا پڑوس کا شوہر تمہاری بیوی کو پالے گا؟ اپنی ماں کو پالنا خود اس بیٹے کی ذمہ داری ہے یا دوسروں کی اولاد ہماری ماں کو اور باپ کو پالے گی؟ تو جو ہمارے ماتحت ہیں ان سب کو کھلانا پلانا ہماری ذمہ داری ہے، تو ہمیں کمانا بھی فرض ہے۔ چنانچہ فرمایا گیا کہ اگر تم اس فریضے کو پورا کرنے کے لیے نکلتے ہو، مارکیٹ میں آواز لگاتے ہو، خون پسینہ بہاتے ہو، کتنے بندے وہ ہیں جن کے خون پسینے کے بہنے پر بھی اللہ نیکیاں اور ثواب لکھتے ہیں، جن کا ٹھیلا اور بنڈی لگا کر 40 روپے کے 1 کلو لے لو بولنے پر وہی ثواب ملتا ہے جو مسجد میں بیٹھ کر سبحان اللہ بولنے پہ ثواب ملتا ہے، چونکہ وہ بھی عبادت کر رہا ہے اور وہ بھی عبادت کر رہا ہے۔ اولاد کو پالنا بھی عبادت ہے، بیوی ماں باپ کو پالنا بھی عبادت ہے۔ اس واسطے اللہ کے نبی نے فرمایا حلال کمانا فرض ہے۔ جو اسے دنیا سمجھتے ہیں وہ نادان ہیں، بے وقوف ہیں جو کمانے کو دنیا سمجھتے ہیں۔ اور ایک آیت میں اللہ کے نبی علیہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ ہو گیا مردوں سے متعلق، مردوں کو ذمہ داری دی گئی کمانے کی۔ عورتوں سے متعلق کیا فرمایا؟ اللہ فرماتے ہیں وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، اپنے گھروں میں بیٹھی رہو۔ زمانے جاہلیت میں جس طرح عورتیں لاپرواہ ہو کر نکلتی تھیں گھروں سے، ویسے نہ نکلا کرو۔ خواتین سے خطاب ہے، تو اس میں عورتوں کو حکم دیا گیا، عورت گھر کی زینت ہے، گھر کی ملکہ ہے، اسے باہر نکلنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے اسلاف نے اس وقت آج سے 50 60 100 سال پہلے ڈگریاں نہیں تھی، بڑے بڑے کمپنیاں نہیں تھے، بڑے بڑے جابس نہیں تھے، پھر بھی اس زمانے کے بوڑھے لوگ رات میں کھیت میں مڑئی میں امرئی میں چلے جاتے، وہیں سوتے، وہیں کھیت کو پانی دیتے، اپنی امرئی کو پانی دیتے، اپنے باغیچے کی دیکھ بھال کرتے۔ 8 بچے، 12 بچے، انہیں کویت جانے کی ضرورت نہیں پڑی، سعودیہ جانے کی ضرورت نہیں پڑی، اپنی گھر کی عورتوں کو لا کر کاؤنٹر پہ بٹھانے کی ضرورت نہیں پڑی، اپنی لڑکیوں کو جاب کروانے کے لیے ہائی ٹیک سٹی بھیجنے کی ضرورت نہیں پڑی۔ وہ کسان ہوتے ہوئے بھی 8 بچوں کی خوب پرورش کرتے تھے۔ اور آج کے مرد بھی اتنے نامرد ہیں کہ لڑکیوں کو بھی عورتوں کو بھی مارکیٹ میں لانے پہ مجبور ہو رہے ہیں اپنی معاش کی خاطر، کمائی کی خاطر۔ کتنے بندے تو وہ ہیں، بلکہ آپ گوگل میں سرچ کر لو، دنیا میں ایک کنٹری وہ بھی ہے جہاں پر مرد بچوں کو پالتے ہیں، بیویاں مارکیٹ میں جاب کرتی ہیں۔ مردوں کا کام ہی گھر میں بیٹھ کر بچوں کو پرورش کرنا، انہیں دھلانا، پیمپر پہنانا، انہیں کھلانا کرنا، اور گھر کی عورتیں جا کر باہر جاب کر کے آئیں گی۔ اللہ کے بندوں، جب اگر تمہیں کامن سینس ہوتا تو اللہ تعالیٰ بھی یہی فرما رہے نا کہ بھئی ایک آدمی گھر دیکھے،
دوسرا آدمی مارکیٹ دیکھے، تو اب کون دیکھے؟ تو شریعت یہ کہتی ہے کہ بھئی عورت دیکھے، مرد باہر دیکھے، اور تم بھی وہی کر رہے ہو لیکن الٹا کر رہے ہو کہ مرد کو گھر میں بٹھا رہے ہو اور عورت کو باہر بھیج رہے ہو۔ اس سے تو چھٹکارا نہیں ہے کہ بچوں کی پرورش کے لیے کوئی نہ کوئی ہونا ضروری ہے۔ روبوٹ کے ذریعے سے آدمی اپنے بچوں کی پرورش نہیں کر سکتا، پرائی عورتوں کے ذریعے سے اپنی بچوں کی تربیت ویسی نہیں ہوتی جو ایک ماں کر سکتی ہے، لیکن لوگ جاب کرنے کی خاطر اپنی اولاد کو پرائی عورتوں کے حوالے کر دیں گے اور خود پرایوں کی کمپنی اور آفس میں جا کر اپنائیت دکھاتے پھریں گے۔ کام تو کرنا ہی ہے، چاہے گھر میں رہ کر بچوں کے ساتھ کرو، ساس سسر کے ساتھ رہو، یا باہر آفس اور جاب میں جا کر رہو، فری تو کہیں بھی رہنا نہیں ہے، لیکن گھر میں رہنے کو مشقت، تکلیف، بزدلی، بیکورڈ یہ بنا دیا، اور آفس اور کمپنی میں جا کے کام کرنے کو یہ ترقی، فیشن، کلچر بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں عورتوں کو گھروں میں رہنے کی تعلیم کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرأۃ راعیۃ علی بیت بعلیہا، عورت گھر کی ذمہ دار ہے، اپنے شوہر کے گھر کی، مال کی، بچوں کی عزت کی حفاظت کرنا عورت کی ذمہ داری ہے۔ شوہر کمانے کے لیے گھر جائے گا، واپس 8 گھنٹے کے بعد آئے گا، اس درمیان میں تمہارے گھر میں کوئی غیر مرد داخل نہیں ہوگا، یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ تمہارا مال یعنی شوہر کما کر لا کے دیا ہوا مال، اس کی حفاظت کرنا عورت کی ذمہ داری ہے۔ شوہر کے بچے گھر میں ہیں، وہ کیا کر رہے ہیں؟ موبائل میں ہیں، کہیں گر گئے، کچھ ہو گیا، یہ حفاظت کرنا عورت کی ذمہ داری ہے۔ شوہر اپنی ذمہ داری پوری کرنے گھر سے باہر نکلا ہے، عورت کو اپنی ذمہ داری پوری کرنے کے لیے گھر کی پوری حفاظت اور نگرانی کرنا ہے۔ یہ تقسیم ہو گئی مرد اور عورتوں کے حق میں۔ مرد بھی ذمہ دار ہے باہر کا، عورت بھی ذمہ دار ہے اندر کی۔ اب سمجھیے، اگر کوئی شخص ایسا کیا کہ عورت کو گھر کی بھی ذمہ داری دیا، عورت کو باہر کی بھی ذمہ داری دیا، تو پھر یہ انصاف ہے یا ظلم ہے؟ کہ عورت گھر صاف صفائی بھی کرے گی، گھر کا کھانا بھی بنائے گی، برتن بھی دھوئے گی، دستر بھی لگائے گی، شوہر کی خدمت بھی کرے گی، پھر ٹائم ہوتے ہی فوراً بیگ لے کے جاب کو بھی نکلے گی، اور اسے کہہ رہے ہیں کلچر، آزادی، عورت کو اس کا حق دیا جا رہا ہے۔ بیل کی طرح اسے ظالم بنا کر اس پر ظلم ڈھا رہے ہو اور اسے کلچر کا نام دے رہے ہو، لیکن لوگ اسے تسلیم کر رہے ہیں اور مانتے ہیں کہ ہاں عورت یہ سب کر سکتی ہے۔ کیوں کر سکتی ہے؟ انہوں نے فلمیں دیکھی ہیں، انہوں نے مغربی یورپین کلچر دیکھا ہے، وہاں پر عورتیں اس طرح کی حرکتیں کرتی ہیں تو سمجھا کہ ایک عورت اس طرح بھی کر سکتی ہے۔ اور شریعت یہ کہتی ہے کہ عورت صنف نازک ہے، کمزور ذات ہے، اس پر ڈبل بوجھ مت ڈالو، اسے صرف گھر کی ذمہ داری دو، باہر کی ذمہ داری سے مت دو۔ اور لوگ اسے کہتے ہیں یہ بیکورڈ ہے، یہ پرانے زمانے کے لوگ ہیں، ڈبل بوجھ جو ڈالتے ہیں وہ ترقی یافتہ ہیں، اور جو سنگل بوجھ ڈال کر کہتے ہیں آرام سے رہو، یہ بیکورڈ ہیں، ان کا ذہن ابھی نہیں کھلا ہے۔ نقصانات کیا ہوں گے اب آگے دیکھ لیجئے، ایسے جاب کرنے سے نقصانات کیا ہوتے ہیں۔ قرآن یہ مطلب نہیں ہے ہمارے کہنے کا کہ اب شریعت میں اس کا مطلب یہ ہوا کہ عورت پیسہ کما ہی نہیں سکتی ہے، عورت پیسہ کمانا جائز ہی نہیں ہے، ایسا مطلب نہیں ہے۔ عورت بھی پیسہ کما سکتی ہے، لیکن اس کے کمانے کے طریقے اور آداب اور شرائط ہیں۔ پیسے کمانا جائز کیسے عورت کے لیے؟ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیوں کا واقعہ ذکر کیا کہ 2 بیٹیاں بکریاں چرانے باہر جاتی تھیں، بکریاں چرا کر لاتی تھیں، جب وہ بڑی ہو جاتی ان بکریوں کو بیچ کر پیسہ کمایا کرتی تھی۔ تو یہاں کون کما رہی ہیں؟ حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں۔ کب؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پہلے کا بنی اسرائیل کا قصہ ہے۔ وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِن دُونِهِمُ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ۔ 2 عورتوں کو حضرت موسیٰ نے دیکھا کہ کنویں کے دور کھڑی ہیں اپنے بکریوں کو پانی پلانے کے لیے، تو یہ بکریاں چرانے کے لیے باہر جانا، پھر بکریاں بڑی کرنا، پھر اسے بیچنا، یہ کون کر رہی ہے؟ نبی کی بیٹیاں کر رہی ہے، لیکن پردے کے ساتھ، حیا کے ساتھ۔ تو عورت کو کمانے کے راستے اللہ نے رکھے ہیں کہ آپ بزنس کر سکتی ہیں پردے اور حیا کے ساتھ۔ دوسرا، حضرت شعیب علیہ السلام کے علاوہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کان آدم حراسن
حضرت آدم علیہ السلام کھیتی باڑی کر کے گزارا کرتے تھے. وحوا تغزل الشعر فتحول بیدیہا فتکسو انفسہا وولدہا. حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا اپنے ہاتھ سے روئی اور سوت کاٹ کر کپڑے بنایا کرتی, اپنا ڈریس بھی خود بناتی تھی اور اپنے بچوں کا ڈریس بھی خود بناتی تھی. وہی ڈریس آپ مارکیٹ سے خریدنا ہو, پیسے لگتے ہیں, وہی ڈریس ماں تمہیں بنا کر دے رہی ہے. پتہ چلا عورت کپڑے بننے کا کام, کپڑے بنانے کا کام کر سکتی ہے. آج اس زمانے میں کپڑے بنانے کی بدلی ہوئی شکل, ایمبرائڈنگ کر سکتی ہے, نقش و نگار کر سکتی ہے, مہندی لگا سکتی ہے, مہندی کا ڈیزائن کروا سکتی ہے. یہ سب گھر بیٹھے کرنے کے کام بالکل ہو سکتے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں حدیث میں آیا وَعِیسَىٰ كَانَ يَأْكُلُ مِنْ غَزْلِ أُمِّهِ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام بچپن میں والد نہیں ہیں کما کر کھلانے کے لیے, تو حضرت عیسیٰ کو جب والد صاحب نہیں ہے تو کون کھلائے گی؟ ماں ہی کھلائے گی. ماں کہاں سے کھلائے گی؟ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا روئی کاٹ کر کپڑا بنایا کرتی تھیں اور وہ بیچ کر پیسہ لاتی اور اپنے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کھلایا کرتی تھیں. اس سے بھی معلوم ہوا کہ عورت کے کمانے کے طریقے ہیں. حتیٰ کہ حدیث میں یہاں تک آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عورتیں اللہ کے نبی اور صحابہ کے ساتھ جنگ لڑنے کے لیے فوج میں بھی آتی تھیں, اور فوجی کو سیلری ملتی ہے, اور نبی کے زمانے میں فوجی کو مال غنیمت ملتا ہے. تو اللہ کے نبی کے زمانے میں صحابیات آتی تھیں لڑنے کے لیے, تلوار لے کر دشمن کے سامنے نہیں آتی. فوج میں رہنے والے ہر شخص کا کام لڑنا نہیں ہوتا ہے. آپ بتائیے بارڈر پر جو لوگ کھڑے ہیں سب کے سب ملٹری مین ہیں, وہاں پر ڈاکٹرز نہیں ہیں, وہاں پر دوسرے صاف صفائی کرنے والے نہیں ہیں, وہاں پر کھانا پکانے والے نہیں ہیں. تو کھانا پکانے والا بھی گن چلا سکتا ہے, جھاڑو مارنے والے کو بھی گن دیا جاتا ہے. ملٹری کو کھانا سب پرووائڈ کرنا, اسے علاج دوا دارو فراہم کرنا, یہ سب ان کا تعاون ہے. ویسے ہی نبی کے زمانے میں عورتیں جنگ میں آتی تھیں, لیکن کیا کرنے کے لیے؟ بیماروں کی تیمارداری, ان کا دوا دارو, علاج کرنا, پانی فراہم کرنا, کھانا بنا کر دینا, ان سب کاموں پر انہیں سیلری دی جاتی جسے مال غنیمت کہا جاتا ہے. اس سے پتہ چلا کہ عورتیں یہ کام بھی کر سکتی ہیں. اور حدیث میں یہاں تک آیا اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے میں عورتیں زراعت بھی کیا کرتی تھیں, کھیتی باڑی کا کام بھی کرتی تھیں. ان النبی دخل علی ام مبشر الانصاریہ فی نخل لها فقال لا يغرس مسلم غرسا ولا يزرع زرعا فيأكل منه انسان ولا دابة الا ولا شيء الا كانت له صدقة. فرمایا ام مبشر انصاریہ صحابیہ کا باغیچہ تھا, وہ درخت کھیت لگایا کرتی تھیں. آپ جب ان کے کھیت میں گئے تو ان کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا جب کوئی مرد یا عورت اپنے کھیت میں کوئی درخت لگاتا ہے, کوئی پھل اگاتا ہے, وہ پھل کوئی انسان کھا لے چوری سے, کوئی جانور کھا لے چوری سے, کوئی جانور کھا لے منہ مار لے, یا کوئی پرندہ کھا لے, تو اس کے درخت کا باغیچے کا ایک پھل یا پھول بھی چلا جاتا ہے, تو اللہ ہر پھل اور ہر پھول کے بدلے میں اس باغیچے والے کو ثواب دیتے ہیں, اسے نیکیاں دیتے ہیں. تو اب باغیچے سے اناج اگانے والا پورا اناج خود نہیں کھا جاتا ہے, دھان اور چاول اگانے والا پوری دھان اور چاول خود نہیں کھا جاتا ہے, وہ پبلک کے لیے اگاتا ہے. تو کیا معلوم ہوا؟ پبلک کے لیے زراعت کا کام کرنے والے کو بھی ثواب دیا جاتا ہے, اور کرنا بھی جائز ہے. صحابیہ کرتی تھیں. اللہ کے نبی ان کے کھیت جا کر ان سے یہ نہیں فرمایا عورت ہو کر کھیت میں کام کر رہی ہو, گھر جاؤ یہاں سے, ایسا نہیں فرمایا. ان کی محنت کی تعریف فرمائی, لیکن وہ تھا پردے کے ساتھ, وہ تھا دوسرے عورتوں کے ساتھ, دوسرے مردوں کے ساتھ مل کر نہیں. جیسے آج بھی بہت سے گاؤں دیہات میں دوسروں کے کھیت میں مڑائی میں دھان چاول اگانے کے لیے مزدوری پر لوگ جب جاتے ہیں تو مردوں کے ساتھ عورتیں بھی جاتی ہیں. تو مرد عورت دونوں مل کر کھیت میں کام کر رہے ہیں, یہ ناجائز ہے. مرد عورت دونوں مل کر کسی بلڈنگ کا کنسٹرکشن کر رہے ہیں, یہ ناجائز ہے کہ اس میں تمہارا آپس میں تعلق شروع ہو جائے گا اور ناجائز حرکتیں ہو جائیں گی. عورتیں ہی عورتیں جا کر کہیں کام کر رہی ہوں اور وہ ضرورت کی بنیاد پر کر رہی ہوں تو شریعت اس کی اجازت دیتی ہے. حتیٰ کہ ماضی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بعض لوگ اپنے معاش کا ذریعہ
ایسے بھی کرتے تھے کہ بہت سارے بکریاں لا کر پال لیے، اونٹ لا کر پال لیے، جانور لا کر پال لیے. بڑے ہونے کے بعد بقرعید میں آپ لوگ قربانی کے لیے جانور خریدنے جاتے ہو، یہ سارے کے سارے جانور بیچنے والے عورتیں ہوتی تھیں، ان سے خریدا کرتے تھے. اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا. چنانچہ فرمایا، حضرت سعد بن معاذ فرماتے ہیں، ان جاریۃ لکعب بن مالک کانت ترعی غنما بسلع فاصیبت شاۃ منها فادرکتها. فرماتی ہیں کہ حضرت کعب بن مالک کی باندی یہ بکریاں چرایا کرتی تھیں، اچانک ایک بکری بیمار ہو گئی، مرنے کے قریب ہو گئی. باندی اتنی نالج رکھتی تھی کہ بکری کو مرنے سے بچانے کے لیے، مر گئی تو مردہ ہے، اب استعمال نہیں کر سکتے، فوراً ایک پتھر اٹھایا، اس کے نوکیلے کونے سے اس بکری کا گلا کاٹ کے ذبح کر دیا، مرنے سے پہلے ذبح کر دیا. اب اللہ کے نبی کے پاس آئیں، یا رسول اللہ اس مرنے والی تھی، اس سے پہلے میں نے اسے ذبح کر دیا، آپ اسے کھا سکتے یا نہیں کھا سکتے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کلوہا، اسے کھا سکتے ہیں، کیونکہ یہ اپنی موت نہیں مری ہے، تمہارے ذبح کرنے سے مری ہے. تو جانور ان کو پالنا اور اس کے ذریعے سے کمانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی موجود تھا. حتیٰ کہ عورتیں اللہ کے نبی کے زمانے میں بزنس بھی کرتی تھیں. کیسے بزنس کرتی تھیں؟ پارٹنرشپ کے ساتھ. پارٹنرشپ، لیڈیز سلیپنگ پارٹنر رہتی تھی اور جینس یہ ورکنگ پارٹنر رہتا تھا. اپنا پیسہ جینس کے حوالے کر دیے اور اس سے کہا کہ یہ 10 لاکھ لے لو، بزنس کرو، جو پروفٹ آئے گا اس میں سے 40% میرا، 60 تمہارا. 60-40 پر کرتے، 70-30 پر کرتے. اس طرح اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مال لے کر 3-4 مرتبہ بزنس کرنے کے لیے ملک شام کا سفر کیا اور خوب پروفٹ کما کر لائے. جب واپس آئے تو اللہ کے نبی علیہ السلام کا پروفٹ دیکھا، اخلاق دیکھے، ان کا رنگ ڈھنگ دیکھا تو حضرت خدیجہ نے اپنے غلام سے پوچھا کہ محمد کو تم نے سفر میں کیسے پایا، بزنس میں کیسے پایا؟ انہوں نے خوب تعریف کی، جو پروفٹ ہمیں سنگل ملنا تھا ان کی وجہ سے ڈبل پروفٹ آیا ہے، اخلاق بھی بہت اچھے ہیں، سچی زبان کا آدمی ہے، امانت دار ہے. تو حضرت خدیجہ خود نے بعد میں نکاح کا پیغام بھیجا. تو اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے میں صحابیات بزنس بھی کرتی تھیں لیکن سلیپنگ پارٹنر رہ کر. آپ میں سے جتنے مرد ہیں پیسہ نہیں ہے، دوسرے آدمی سے قرض لے کر پارٹنر بناتے ہیں، پھر اس کے بعد مہینہ 2-4 مہینے پروفٹ دیں گے اور 6-7 مہینے کے بعد اصل بھی ڈبا کے کھا جائیں گے. اس طرح کرنے کے بجائے اپنی گھر والی کو اپنا پارٹنر بناؤ، اس کا سونا لو اس کی اجازت سے، اور پھر جتنا اس کے پیسے کا پروفٹ آئے گا مہینہ اس کا پروفٹ اس کو دو. تو پھر تمہارے خاندان میں ہی اتنے لوگ مل جائیں گے، تمہیں پارٹنر بننے کے لیے باہر کا لینے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. باہر کا لیتے ہو تو پھر غم بھی نہیں رہتا ہے کہ چند مہینے دوں گا، اس کے بعد جو ہوتا دیکھ لیں گے، کون کیا کر لے گا. کہاں تک جاتے جاؤ، کورٹ جاتے ہم بھی آئیں گے، کیس کرتے ہم بھی کریں گے، فلاں ہوتا ہم بھی کریں گے. اب جو کچھ بھی کرے گا اس کا پیسہ پھر خرچ ہونا شروع ہوگا. پہلے تو خرچ ہو ہی گیا 10 لاکھ اس کے حوالے کر کے، اب پھر اس کے پیسے وصول کرنے کے 2-4 لاکھ اور خرچ ہوں گے، مغز ماری کرنا پڑے گا. فائنل جب معاملہ آ کے بیٹھے گا تو کہاں بیٹھے گا؟ 10 لاکھ لیا تھا، اتنے مہینے پروفٹ دیا، میرا بزنس ڈوب گیا، اب میں صرف 4 لاکھ دے سکتا ہوں بس. اب وہاں آ کے سمجھوتا کر لو. خرچہ کیا وصول کرنے 2 لاکھ، 6 لاکھ روپے گئے، سمجھوتا ہوا کہاں پر؟ 4 لاکھ پر. اب مجبور ہوگا انسان کیا کہ اب وہ 4 لاکھ تو بھی آتے نہ لے لو، کہ وہ نہیں تو وہ بھی نہیں آتے. پھر یہاں آ کے سمجھوتے ہوتے ہیں. اس واسطے ہم کہتے ہیں الو مت بنو. کوئی کسی کا داماد نہیں ہے بٹھا کے کھلانے کے لیے، کوئی کسی کا سالہ نہیں ہے بہنوی کو پالنے کے لیے. میرا پیسہ لے لو، کما کے کھلاتے رہو مجھے، میں سلیپنگ پارٹنر بن کر سوتا رہوں گا، تم مجھے پروفٹ اپنے اکاؤنٹ میں مہینہ ہوتے ہی بھیج دو. اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے میں عورتیں تجارت بھی کیا کرتی تھیں، لیکن شریعت کے حدود اور دائرے میں رہ کر. ہمارے اس زمانے میں عورتوں کو تجارت کرنے یا کمانے کی ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ اگر کمانے کی ضرورت مطلقاً ہے کہ نہیں عورتوں کو بھی کمانا چاہیے، تو پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ مردوں کو چوڑیاں پہن لینا چاہیے. جب انہیں کمانا چاہیے، ضروری ہے ان کو بھی کمانا، تو پھر مردوں کو بھی چوڑیاں اور ساڑی اور بنگڑیاں اور لہنگا پہن لینا ضروری ہے. چونکہ اب ذمہ داریاں بدل رہی ہیں تو ڈریس بھی بدلو. اب
کپڑے بھی بدلو. اب چونکہ ٹیکنالوجی بہت آگے بڑھ گئی ہے تو ٹرانسجنڈر بھی کرا لو. پھر 1 مہینہ بیوی بچہ جنم دے گی 1 سال، دوسرے سال تم بچہ جنم دو. ذمہ داریاں آپس میں اس طرح بانٹ لیتے رہو. اللہ نے مرد کو مرد اس واسطے بنایا، الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض. اللہ نے مردوں کو عورتوں پر فوقیت اس واسطے دی ہے. ایک وجہ اس میں سے یہ ہے اس واسطے کہ مرد خرچ کرتا ہے، مرد کماتا ہے اور خرچ کرتا ہے. خرچ کرنے کی وجہ سے مرد کو عورت پر ذمہ داری بڑی ہوئی ہے، درجہ بڑا ہوا ہے. اور جب یہاں خرچ کرنے کا مسئلہ نہیں ہے، وہ اس کا کما کے خرچ کر رہی ہے، اس کا کما کے خرچ کر رہا ہے، تو مرد کو عورت پر بڑا درجہ کیوں دیا جائے پھر؟ اس واسطے مطلقاً یہ کہنا کہ عورتوں کو کمانا ضروری ہے، یہ بہت ہی غلط بات ہے. رہی بات عورتیں جاب کرنے یا کمانے کی وجوہات کیا ہیں، کیوں عورتیں کمانا چاہتی ہیں اور جاب کرنا چاہتی ہیں، اس کی وجوہات 6 وجہ ہیں جس کی وجہ سے عورتیں کمانا چاہتی ہیں. نمبر 1، پہلی وجہ یورپین کلچر کے مردوں کی خود غرضی. یورپین کلچر کے مردوں کی خود غرضی. یورپ میں پلنے والی نسل کی سوچ مطلب پرستی والی ہو گئی. سیلفش مرد پائے جاتے ہیں یورپ میں. کیسے؟ ان لوگوں کو یہ پڑھایا گیا کہ میرے ذمے ہی کیا ضروری ہے اپنی بیوی کو پالنا، میرے ذمے کیوں ضروری ہے اپنے بچوں کو پالنا. وجہ کیا ہے؟ وہاں پر آزادی کے نام سے ایک مرد بیوی ہوتے ہوئے بھی دوسری بیویوں کے ساتھ رات گزار سکتا ہے، ایک عورت شوہر ہوتے ہوئے بھی دوسرے مردوں کے ساتھ رات گزار سکتی ہے. تو پھر جو کام میری بیوی سے ہی تھا، کسی اور سے نہیں تھا، وہ بات تو نہیں رہی. اب میں یہ کام بیوی سے بھی کر سکتا ہوں، دوسری کلب میں رہنے والی عورت سے بھی کر سکتا ہوں. تو پھر مجھے وہاں پیسہ خرچ کر کے $100 خرچہ کر کے میں ایک رات کسی کے ساتھ رہ سکتا ہوں. تو اس بیوی کو مکان بھی دوں، گھر بھی دوں، خرچہ بھی دوں، کپڑے بھی دوں، بیماری میں علاج بھی کروں، اور صرف کیا واسطے؟ ایک رات 10 منٹ آدھا گھنٹہ مزے لینے کے واسطے. تو وہ تو مجھے کلب میں بھی ہو رہے ہیں. تو اب یہ سوچ جب مردوں میں پیدا ہو گئی تو مرد نے اپنی بیوی سے کہا اب میں تمہیں نہیں پال سکتا، تم اپنا خود دیکھو، میں اپنا خود دیکھوں گا. یہ خود غرضی مردوں میں پیدا ہو گئی. حتیٰ کہ یورپ کا ماحول یہ ہے 18 سال ہونے کے بعد ماں باپ اپنے بچوں سے کہہ دیتے ہیں کہ اگر اب ہمارے گھر میں رہنا ہے تو کرایہ دے کر رہو. ماں باپ اپنی بیٹی سے کہتے ہیں کہ اگر ہمارے گھر میں رہنا ہے تو کرایہ دے کر رہو. 18 سال کی لڑکی ماں باپ کے گھر میں کرایہ دے کر رہنا ہے، اور کرایہ سال جیسا بڑھتے رہتا ہے ویسا یورپ میں بیٹی کا کرایہ باپ بڑھاتے رہتا ہے، جبکہ اس بیٹی کی شادی بھی نہیں ہوئی. وہ کہاں سے لا کر دے گی؟ باپ کہے گا مجھے نہیں معلوم، مجھے کرایہ ہونا، نہیں تو نکلو گھر سے باہر. اب وہ لڑکیاں کمانے کے قابل ہیں تو جاب کر کے آ کر پیسہ کرایہ دے کر رہیں گی. اب ان لڑکیوں کے دل میں جو ماں باپ اپنے بیٹی سے کرایہ وصول کر رہے ہوں تو اس لڑکی کے دل میں ماں باپ کے لیے کیا ہمدردی رہے گی؟ تو اب یہی ماں باپ جب بوڑھے ہو جاتے ہیں تو اولڈ ایج ہوم میں چھوڑتے اسی واسطے ہیں کہ ہم پر انہوں نے کوئی ہمدردی نہیں دکھائی، پورا کرایہ وصول کیا، تو ہم ان بوڑھوں کو رکھ کر اپنے گھر میں کیوں پالیں؟ اس واسطے اولڈ ایج ہوم میں چھوڑو. ادھر ختم. پھر اب ادھر کرایہ بھرنے، سال جب کرایہ بڑھے گا اسے ادا کرنے، پھر اپنا کھانا پینا خود انتظام کرنے کے لیے پیسے کم پڑ جاتے ہیں. تو پھر ناجائز تعلقات، جسم فروشی کے ذریعے سے دھندے پہ اتر کر پیسہ کمانا شروع کرتی ہیں، تب جا کے زنا عام ہوتا ہے. کیوں؟ اپنے ماں باپ کے گھر میں کرایہ بھرنا ہے، اس واسطے بیٹی کیا کر رہی ہے؟ منہ کالا کر کے پیسے لا رہی ہے. یہ یورپین کلچر ہے جس کی وجہ سے یورپ میں، گلف میں لڑکیاں باہر بزنس کرنے کے لیے نکلتی ہیں، ملازمت کرنے نکلتی ہیں. دوسری وجہ مردوں کی لذت پرستی. یورپ کے مردوں میں ہوس اتنی پائی جاتی ہے، بدنام شریعت کو کرتے ہیں کہ اسلام میں 4 شادیاں ہیں، 4 شادیاں ہیں، 4 شادیاں ہیں، کسی کا حق نہیں ادا ہوتا. ہم پر اعتراض ہے 4 شادیوں کا، اور یہاں ان لوگوں کی حیوانگی درندگی اتنی ہے کہ بیوی ہوتے ہوئے بھی 4 نہیں 40 سے منہ کالا کرے گا، لیکن اسے نام دیں گے آزادی. فریڈم ہے، آزادی ہے، ہر ایک کچھ بھی کر سکتا ہے.
میں کسی بھی ہوٹل میں جا کے کھانا کھا سکتا ہوں, کسی بھی ہوٹل میں چائے پی سکتا ہوں, تو پھر میں کسی بھی لڑکی سے اس کی مرضی سے اگر خواہش پوری کر رہا ہوں تو اس میں کیا گناہ ہے؟ کھانا ایک خواہش ہے, پیاس پانی پینا ایک خواہش ہے, ویسے ہی صحبت کرنا بھی ایک خواہش ہے. وہ خواہشات کہیں بھی پوری ہو سکتی ہیں, تو یہ کیوں پوری نہیں ہو سکتی ہیں؟ یہ سوچ مردوں میں پیدا ہو گئی تو پھر ان لوگوں نے گھر میں ہوتے ہوئے ہی سیکس کو کافی نہیں سمجھا. کمپنی میں بھی عورت چاہیے, آفس میں بھی عورت چاہیے, فیکٹری میں بھی عورت چاہیے, بس میں بھی عورت چاہیے, ہم جہاں رہیں وہاں ہمیں عورت چاہیے. اس وجہ سے انہوں نے ایک نعرہ لگایا کہ عورتوں کو گھر میں رکھ کر قید میں رکھا جا رہا ہے, ان پر ظلم ہو رہا ہے, عورتوں کو آزادی نہیں دی جا رہی ہے, انہیں بھی مردوں کے برابر باہر نکلنا ہے. خواہش پوری اپنی کرنا تھا, نعرہ الٹا لگایا کہ عورتوں پر ظلم ہو رہا ہے. بے وقوف پاگل عورتیں پہلے ہی سے پاگل تھیں, اب یہ نعرے میں اور دیوانی ہو کر گھر سے باہر نکلیں. تو اب جہاں کمپنی میں جاب کی خاطر آتی ہیں, پرموشن ہونا ہے, آگے 3 سال ہو گیا جاب کرتے کرتے, باس کہے گا پرموشن ہونا ہے, ایک رات ہمارے ساتھ سونا ہے, سیلری بڑھانا ہے, ایک رات ہمارے ساتھ گزارنا ہے. کتنے حالات ایسے آ جاتے ہیں جس کی وجہ سے باہر نکلنے کے بعد وہ سارے مقاصد خود غرض مردوں کے پورے ہونا شروع ہو جاتے ہیں جنہوں نے پلان کے ذریعے سے یہ کیا تھا. اس کی مثال کیسے ہے؟ بالغ لڑکوں کو 40, 50, 15, 20 سال کے لڑکوں کو فلم دیکھنے کا شوق ہے. تو آپ بتائیے, فلم میں ریئل انسان ہوتا ہے, اس کے ایکشن کو کاپی کی جاتی ہے, ریل بنا کر پھر ایک فلم کی شکل میں دکھایا جاتا ہے. جوانوں کو یہ فلم پسند آتا ہے. آپ کو اگر کارٹون والا فلم دکھائیں تو کتنے نادان ایسے ہیں جو کارٹون والا فلم دیکھنے میں مزے لیتے ہوں. نوجوانوں کو کارٹون پسند نہیں ہوگا. کارٹون کسے پسند ہوتا ہے؟ بچوں کو پسند ہوتا ہے. کیا معلوم ہوا؟ جان رکھنے والا ریئل میں انسان بالغ لڑکوں کو پسند ہوتا ہے تو اسے وہ دکھاؤ. چھوٹے بچوں کو اگر ریئل انسان والا دکھاؤ گے تو وہ پسند نہیں ہوگا. چھوٹے بچے اسے پسند نہیں کرتے. چھوٹے بچے کارٹون والے فلم کو پسند کرتے ہیں, تو انہیں کارٹون دکھاؤ, ان کو یہ دکھاؤ, ان کو وہ دکھاؤ, لیکن دکھانا بہر صورت ضروری ہے ان سب کو. اسی طرح ان کی خواہش پوری ہونا ہے بہر صورت, چاہے کسی بھی بہانے سے پوری کرو. آزادی کا نعرہ دے کر عورتوں کو گھر سے باہر نکالا گیا. تیسری وجہ ہے خاندان کی غربت. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی کو صرف لڑکیاں ہی لڑکیاں ہیں, اب وہ بوڑھا ہو گیا, کوئی بیٹا نہیں ہے کما کر کھلانے والا, اب بیٹیوں کو باہر نکلنا پڑتا ہے کمانے کی خاطر. ممکن ہے وہ گھرانہ عزت دار ہو, ماں باپ وہ بیٹیاں نہ چاہتی ہوں گھر سے باہر نکل کر کمانا, لیکن گھر کا حال ایسا ہو گیا کہ مجبوراً کمانا پڑ رہا ہے. ورنہ ہر غریب بے حیا بے شرم نہیں ہوتا ہے, ہر غریب بے حیا بے شرم نہیں ہوتا ہے کہ اپنی بیٹی کو بازار کمانے کے لیے بھیج دے. بعض مجبوریاں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے وہ کمانے باہر جاتے ہیں. کبھی شادی کے بعد خلا ہو گئی, طلاق ہو گیا, یا شوہر کا انتقال ہو گیا, عورت بیوہ ہو گئی, اب بھائی بھی نہیں ہے تو کوئی پرسان حال نہیں ہے, ماں باپ بھی بوڑھے ہو چکے ہیں. اب یہ 40 سال والی عورت بیوہ ہونے کے بعد دوبارہ اپنے بھائیوں پر بوجھ بن سکتی ہے, اپنے 80 سال کے بوڑھے ماں باپ پر بوجھ بن سکتی ہے. تو اب اس بیوہ عورت کو کمانے کی ضرورت پڑتی ہے. یا کبھی ماں باپ بیمار ہیں, شوہر کی کمائی اتنی نہیں ہے جس کی وجہ سے ماں باپ کی خدمت, بچوں کی ضرورتیں, گھر کا خرچہ پورا برداشت کر سکیں. اس واسطے عورت کو بھی شوہر کا کبھی کبھار ساتھ دینا پڑتا ہے. اس وجہ سے بھی کمانے کی خاطر مارکیٹ میں عورتیں آ جاتی ہیں. یہ تیسری وجہ ہے. چوتھی وجہ کیا ہے؟ فیشن پرستی. بہت سی پڑھی لکھی لڑکیاں کالج اور یونیورسٹی کی ڈگری کرنے کے بعد کئی فلموں میں انہوں نے دیکھا ہے کہ جاب کر کر کتنا پیسہ کما سکتے ہیں. مجھے بھی آئی فون 15 پرو میکس کی ضرورت ہے, تو اس واسطے کمانا چاہیے. باہر نکل جاؤ, پیسہ کما لو, اس کے بعد مزے کے فون بھی رکھو, گاڑیاں بھی رکھو, میک اپ بھی کرو اور خوب مزے لوٹتے رہو. چونکہ شادی ہونے کے بعد سسرال کیسا ملے گا, شوہر کیسا ملے گا, وہ سب پابندیاں لگا دیں گے. آزادی سے جینے کے موقع یہی ہیں. اس واسطے فلموں میں دیکھا کہ جاب کرنے والے کیسے مزے سے جیتے ہیں, جس 5 اسٹار ہوٹل میں چاہو کھا سکتے ہیں, جہاں گھومنے جاؤ گھوم سکتے ہیں. وہ سب دیکھ کر پڑھی لکھی لڑکیاں بھی جاب کرنے کو بہت عزت اور ترقی سمجھتی ہیں, اس واسطے بھی مارکیٹ میں آ جاتی ہیں. 5ویں وجہ ہے فریڈم کا پرفریب نعرہ.
آزادی نسوان کا نعرہ جب لگایا گیا کہ کیا مردوں کو ہی ہر بات کا حق حاصل ہے، عورتوں کو کیوں حاصل نہیں ہے؟ عورت بھی مرد کے برابر کندھے سے کندھا لگا کر چلنا چاہیے، عورت کو بھی بڑی پروفیسر بننا چاہیے، عورت کو بھی آفیسر بننا چاہیے، عورت کو بھی کاؤنٹر پہ رہنا چاہیے، عورت بھی ایئر ہوسٹس بننا چاہیے، پائلٹ بننا چاہیے، یہ سب نعرے لگا کر عورت کو گھر سے باہر نکالا گیا تو عورت گھر سے باہر نکل گئی۔ چھٹویں وجہ ہے صنعتی انقلاب۔ صنعتی انقلاب یعنی 1850 سے پہلے دنیا میں ریل نہیں تھی، دنیا میں ریڈیو نہیں تھا، دنیا میں فون نہیں تھا، دنیا میں لیپ ٹاپ نہیں تھا۔ مشنریز کی دنیا 1850 کے بعد سے آئی ہے۔ تو 18 اور 19 کے درمیان میں جو مشنریز دنیا آئی ہے، مشینوں کے ذریعے سے کام کرنا، تیز رفتار سواری، ریل کی ایجاد، یہ سب چیزیں جب آئی ہیں، ان سب کاموں کے لیے مردوں کو لمبے لمبے سفر پہ جانا پڑتا ہے۔ پہلے بیل گاڑی، گھوڑا گاڑی کے ذریعے سے جاتے تھے۔ بیل گاڑی سے 500 کلومیٹر جا سکتے ہیں، گھوڑا گاڑی سے 1000 کلومیٹر جا سکتے ہیں؟ نہیں جا سکتے۔ تو ہم سب کا بزنس کاروبار لمیٹڈ تھا، یہاں سے 100 کلومیٹر، 40 کلومیٹر۔ جب ریل آ گئی تو یہاں سے دبئی بھی جا سکتے ہیں، امریکہ بھی جا سکتے ہیں۔ تو جب انسان مشنریز کی دنیا میں آ گیا، مشینوں کے ذریعے سے کام کمانے لگا، تو اب مہینوں مہینوں گھر سے باہر رہتا ہے۔ اب مہینوں جب گھر سے باہر رہتا ہے تو خواہشات پیدا ہوتی ہیں، بیوی کی ضرورت پڑتی ہے۔ اب وہاں بیوی مہیا نہیں ہے تو عورتوں کو بھی اپنے ساتھ کمپنیوں میں، آفیسز میں، فیکٹریوں میں لانا پڑا تاکہ ہماری ضرورت کے مطابق رہے۔ عورت ملے گی، کسی نہ کسی بہانے سے ہماری ہوس پوری ہو سکتی ہے۔ جیسے مرد کو ایک عورت کی خواہش ہوتی ہے، ویسے عورت کو بھی چند مہینے گزرنے کے بعد مرد کی بھی خواہش ہوتی ہے۔ یہ آزادی صنعتی انقلاب سے پیدا ہوئی ہے۔ یہ 6 وجوہات ہیں جس کی وجہ سے عورتیں گھر سے باہر نکلی ہیں۔ یہاں غور کر لو، اس میں کوئی ایک وجہ آپ کو ایسے نہیں ملے گی جس میں یہ بتایا گیا ہو کہ مرد اپنی بیوی کا حق ادا نہیں کر رہا ہے، بیٹا اپنے ماں باپ کا حق ادا نہیں کر رہا ہے، بھائی اپنی بہنوں کا حق ادا نہیں کر رہا، اس واسطے عورتوں کو گھر سے باہر نکلنا چاہیے۔ نہیں، جتنے وجوہات ہیں سارے کے سارے پرفریب، مکاری، دھوکے کے اوپر ہیں۔ دھوکے سے عورت کو گھر سے باہر نکالا گیا ہے۔ ایک وجہ بول سکتے ہیں کہ ہاں بھئی غریبی ایسی وجہ ہے جس میں عورت بھی مجبور ہو جاتی ہے گھر سے باہر نکلنے پر۔ اب جب یہ عورتیں گھر سے باہر نکلیں تو نقصان کیا ہوا، فائدہ کیا ہوا؟ فائدہ یہ ہوا کمانے والا ایک تھا، اب کمانے والے 2 ہو گئے، بس ایک فائدہ یہی ہوا۔ لیکن نقصان کیا ہوا؟ نقصان نمبر 1، خاندان کا نظام پورا بکھر گیا۔ کیسا بکھر گیا؟ خاندان بنتا ہے نکاح کے ذریعے سے۔ خاندان ہوگا تو فائدہ کیا ہوگا؟ آپ کے دکھ میں بھی آپ کا پریوار شریک ہوگا، آپ کی خوشی میں آپ کا پریوار شریک ہوگا، بیماری میں آپ کی خیر خیریت پوچھیں گے، مر گئے تو آپ کو کندھا دیں گے۔ ہر دکھ اور سکھ میں ساتھ دینے والا پریوار ہوتا ہے، اور پریوار بنتا ہے نکاح کے ذریعے سے۔ اور نکاح مضبوط اور قائم رہتا ہے کس وجہ سے؟ اس میں سے کوئی ضرورت مند ہے اور دوسرا خرچ کرنے والا ہے۔ نکاح مضبوط رہتا کب ہے؟ جب بیوی یہ سمجھتی ہے کہ مجھے پالنے والا، میرا خرچہ چلانے والا، مجھے زیور دلانے والا، میری بیماری میں علاج کرانے والا میرا شوہر ہے۔ جب بیوی کو یہ فیلنگ ہوتی ہے تو وہ شوہر کی قدر کرتی ہے۔ اور جب یہ فیلنگ ختم ہو گئی، میں خود جاب کر رہی ہوں، مجھے ماہانہ 50,000 لاکھ روپے سیلری آ رہی ہے، میرا علاج کا خرچہ میں دے رہی ہوں، میرے کپڑے میں خرید رہی ہوں، میرا زیور میں خرید رہی ہوں، تو شوہر کی میں محتاج کیوں ہوں؟ اب یہ فیلنگ جب ختم ہو گئی تو نکاح کا رشتہ کمزور ہو گیا۔ جب رشتہ کمزور ہو گیا تو خاندان بکھرنا شروع ہو گیا۔ خلا طلاق کے واقعات اتنا بڑے آپ کو تعجب ہوگا کہ یورپ میں سالانہ رپورٹ ہے 12 ملین طلاق پیش آتے ہیں۔ 12 ملین طلاق اور خلا کے کیسز ہوتے ہیں، اسی وجہ سے کہ شوہر بھی جاب کرتا ہے، بیوی بھی جاب کرتی ہے، دونوں میں انبن ہو گئی اور نکاح کا معاملہ سدھر نہیں پا رہا۔ حتیٰ کہ تعجب ہوگا 55 سال کی عمر ہونے کے بعد خلا لیا جا رہا ہے، طلاق لیا جا رہا ہے 55 سال کے بعد۔ آپ بتائیے کس وجہ سے نکلے تھے باہر؟ کمانے کے لیے، کمانے نکلے، خاندان بکھر گیا۔ دوسری وجہ بے سکونی۔ نکاح کرتا ہے آدمی کس واسطے؟ شوہر اور بیوی سے سکون اور راحت ملے۔ لیکن جب بیوی بھی کام کر کے تھک کے آتی ہے، شوہر بھی کام کر کے تھک کے آتا ہے، جس کی وجہ سے آدمی میں ٹینشن سوار رہتا ہے،
راحت نام کی چیز نہیں ہے، چڑچڑاہٹ پیدا ہو گئی، ایک دوسرے کو ٹائم دینے تیار نہیں ہے، یہ بے سکونی اور ایک دوسرے پر ڈاؤٹ کے ساتھ اتنے بجے کالج سے واپس آنا چاہیے اب تک نہیں آئی ہے، آفس سے اتنے بجے آنا چاہیے اب تک نہیں آئی ہے، ہر تھوڑی دیر کو آدمی ڈاؤٹ کرنا شروع کر دے گا، جس کی وجہ سے میاں بیوی میں چخپک اور خلا طلاق کی باتیں شروع ہو جاتی ہیں۔ تیسرا نقصان کیا ہوتا ہے؟ جن چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو ایک ماں کی ممتا چاہیے، وہ ماں کسی ہوم میڈ کو اپنے گھر میں رکھ کر اسے 10-15 ہزار کی سیلری دے کر خود آفس جا رہی ہے، خود کمپنی چلا رہی ہے، اور اس کے چھوٹے بچوں کو کون پال رہی ہے؟ وہ عورت پال رہی ہے جسے تہذیب سلیقہ کچھ آتا نہیں ہے۔ اب جب بچوں کو بچپن میں ماں کی ممتا نہیں ملی، محبت نہیں ملی، آپ کو تعجب ہوگا کہ ملک میں سالانہ آفس اور کمپنیوں میں جاب کرنے والی لڑکیاں، مائیں ڈپریشن میں، بیزارگی میں اور پریشانی اور بے سکونی میں اپنے بچوں کے نخرے برداشت نہ کرتے ہوئے کبھی تھپڑ مار دیا، کبھی سر پہ مار دیا، ایسے کیسز 5600 کیسز سالانہ درج ہوتے ہیں۔ کن کے؟ ان شریف پڑھے لکھے لوگوں کے جو جاب کو جا رہے ہیں۔ جو ان پڑھ ہیں وہ ہاتھ اٹھاتے ہیں نا، جو پڑھے لکھے ہیں وہ تو ہاتھ نہیں اٹھاتے۔ اب یہ رپورٹ دیکھ لیں، 5600 کیسز ان ماؤں کے درج ہوتے ہیں جو اپنے بچوں کو آفس کے ٹینشن کی وجہ سے مارتی ہیں اور پولیس اسٹیشن میں کیس ہوتا ہے۔ پانچواں نقصان کیا ہوتا ہے؟ پانچواں نقصان صحت برباد، ڈبل بوجھ، گھر کا بھی کام باہر کا بھی کام، کبھی صحت باقی نہیں رہتی۔ چنانچہ انڈیا کی رپورٹ ہے کہ جو عورتیں جاب کرتی ہیں 67% وہ 30 سے 35 سال کی عمر کے بعد دوائیاں شروع کر لیتی ہیں۔ سر درد کی دوائی، ٹینشن دور کرنے کی دوائی، نیند کی دوائی، گھٹنے درد کی دوائی، کمر درد کی دوائی، یہ 67% تھائرائڈ کی بیماری، یہ سب پیدا ہو جاتی ہیں عورت میں۔ 67% عورتیں جاب کرنے والی بیماریوں کے سہارے جیتی ہیں۔ اور ایک نقصان کیا ہوگا؟ جاب کرنے کی چکر میں لیٹ میرج ہو جاتا ہے۔ اب شادی پہلے کمانا ہے، بھائیوں کو پالنا ہے، ماں باپ کو دیکھنا ہے، اس واسطے 30 سال ہو گئے، 35 سال ہو گئے، ابھی شادی نہیں کی ہے۔ 30-35 سال، 15 سال میں جو لڑکی بالغ ہوئی ہے 35 سال تک بغیر شوہر کے رہ سکتی ہے۔ آپ کو 2 بجے بھوک لگی ہے، رات کے 2 بجے تک آپ کو کھانا نہیں ملے گا تو آپ بریانی مانگتے رہیں گے، جو ملا کھا لو بھائی، پہلے بھوک لگ رہی ہے۔ 15 سال کی بالغ لڑکی 35 سال تک اگر بغیر مرد کے رہے گی تو وہ بھی یہی سوچے گی جو ملا خواہش پوری کر لو، شادی کے بعد پھر دیکھیں گے۔ بدکاری اور عیاشی شروع ہو جاتی ہے، یہ نقصان ہوتا ہے۔ اور ایک نقصان یہ بھی ہوتا ہے لیٹ میرج کی وجہ سے انسان بچے جنم دینے کی طاقت 35 سے 40 سال کی عمر تک ختم، بس 40واں سال لگ جاتا ہے تو ہمارے یہاں حکیم صاحب بھی بیٹھے ہیں، پوچھ لیجئے 40واں سال لگ جائے گا تو اس کے بعد 10% ہی امید رہتی ہے اولاد کی، اس کے بعد امید ختم، بچے پیدا ہونا بند، اولاد کی پیدائش کا سلسلہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد سب سے زیادہ نقصان، یہ نقصانات آپ کو سمجھ میں آئیں یا نہ آئیں، جاب کرنے کے ساتھ ساتھ نقصانات کیا ہوتے ہیں؟ آپ جہاں جاب کرنے کے لیے عورتیں جاتی ہیں وہاں پر جنسی ہراسانی، ان لڑکیوں اور عورتوں کو جہاں پر جاب کرتی ہیں آپ کی سیلری بڑھانا ہے، آپ کو پروموشن دینا ہے تو پھر آپ کے باس کو خوش کرنا پڑے گا، مجبور کیا جاتا ہے سیلری بڑھانے کے لیے، مجبور کیا جاتا ہے پروموشن کے لیے، ہوس کا شکار بنایا جاتا ہے۔ یہ تو پہلے تھا اور اب بھی ہے، لیکن اب یہ سننے میں آ رہا ہے کہ لڑکیاں لڑکوں کو اپنی ہوس کا شکار بنا رہی ہیں، لڑکیاں آفر کر رہی ہیں لڑکوں کو اور ان سے لوٹ رہی ہیں، یعنی ہماری جو سیلری ہے وہ سالڈ پوری کی پوری گھر پہنچ جائے، ہمارے اوپر کا خرچہ بازو والے سے نکلے، اس کی خاطر اس سے دوستی کرو، اس کے ساتھ ہوٹل جاؤ، اس کے ساتھ پارک جاؤ، اس کے ساتھ مزے کرو، یہ سب خواہشات پوری ہو اور سیلری پوری سالڈ اپنی بچا لو۔ اور یہ ہو رہا ہے، ایسا نہیں ہے کہ میں ایسے ہی بنا کے بول رہا ہوں، جو لوگ آئی ٹی میں جاب کر رہے ہوں یا آفیسز اور کمپنیوں میں جاب کر رہے ہوں وہ میری بات کی تصدیق کر سکتی ہیں۔ اور بعض جگہ تو اتنا بھی ہو رہا ہے کہ لڑکیاں پہلے محبت کے جال میں پھنسائیں گی، ڈیٹنگ پہ جائیں گے، سیلفیز لیں گے، اور جن کے ساتھ گئے ماشاءاللہ وہ 3 بچے کا باپ ہوگا، پھر بھی آفس بوائے کے ساتھ، آفس گرل کے ساتھ جائے گا، مزے کرے گا، وہ فوٹوز آفس کی لڑکیاں لے کر پھر واٹس اپ کرتی ہیں کہ اتنے ہزار ڈالو ورنہ یہ فوٹو آپ کی بیوی کو فارورڈ کیا جائے گا، آپ کے ماں باپ کو بھیجا جائے گا۔
بلیک میل کرنے کا پاور کہاں سے آ گیا لڑکیوں کو؟ فلم دیکھ کر، کہ فلم میں ایسے بلیک میل کے واقعات ہم دیکھ چکے ہیں، حتیٰ کہ یہاں تک دیکھا گیا ہے کہ ایک کمپنی میں شوہر اور بیوی دونوں جاب کر رہے ہیں، بیوی کا پروموشن چاہیے یا شوہر کو پروموشن چاہیے، اور باس کہہ رہا ہے کہ تمہیں اپنی بیوی کو میرے پاس بھیجنا ہوگا، شوہر گوارا کر لیتا ہے کہ تم ایک رات جا کے آ جاؤ، میرا پروموشن ہو جائے گا۔ اتنی بے حیائی تک آ رہی ہے لڑکیوں میں، خاندانوں میں، اس بلا کی وجہ سے۔ اور ایک نقصان یہ بھی دیکھا جا رہا ہے، لڑکیاں جب جاب کرنے کے لیے گھر سے نکلتی ہیں تو کیسے جاتی ہیں؟ ٹرانسپورٹ کیسے ہو رہا ہے؟ آٹو سے، کار سے۔ پہلے اولا اوبر بک کر کے جایا کرتی تھی، اب بائک چلانا خود سیکھ لیا، کار چلانا سیکھ لیا، بائک سے جا رہی ہے، اکیلی لڑکی جا رہی ہے، نوجوان لڑکے اوورٹیک کر کے اسے ستا رہے ہیں، کہیں پیٹرول ہو گیا، کہیں ٹائر پنچر ہو گئی، اب سارے مہربان جمع ہو گئے اس کی مدد کرنے کے لیے۔ ہم ایک جگہ راستے سے جا رہے ہیں گاڑی سے تو پوری ٹریفک جام ہو رہی ہے، کیا وجہ؟ دیکھا ایک آٹو والے محترم سامنے بائک والی لیڈی کی ہیلپ کر رہے ہیں، اسے پیر کے ذریعے سے اس کی گاڑی کو دھکا دیتے جا رہے ہیں، ادھر پوری ٹریفک۔ مہربانی پوری کس پر؟ بائک پہ لڑکی ہے تو، اگر لڑکا ہے تو کوئی ارے بازو ہٹ پہلے یہاں سے، اسے تو لات مار کے نکلیں گے، جیسے ہی لیڈی دکھے گی سب مہربان بھائی بن جائیں گے۔ اور تو اور افسوس کی بات، بعض لڑکیاں جاب کرنے کے لیے نکلتی ہیں تو کیسے نکلتی ہیں؟ پہلے اولا اوبر سے کار آٹو بک کرتی تھی، اب تو ریپیڈو سے بک کر کے جا رہی ہیں، سامنے لڑکا بیٹھا ہے، پیچھے لڑکی بیٹھ کے جا رہی ہے، کیا ڈسٹینس رہے گا دونوں میں؟ بریک مارے گا تو سینہ سامنے والے کو لگے گا، چپک کر بیٹھنا پڑے گا، اس سے بے حیائی پھیلتی ہے۔ اس کے باوجود بھی بعض جگہ پر برقع پہنی ہوئی لڑکیاں یہ حرکت کرتی ہوئی دیکھی جاتی ہیں کہ کمپنی اور آفس جانے کے لیے، حتیٰ کہ ایک صاحب نے مجھے فون کر کے بتایا کہ آپ تھوڑا سا یہ بھی بات کہہ دیں کہ ہمارے پاس ایک خاتون حج اور عمرے کو بک کرانے کے لیے ریپیڈو بک کر کے آ رہی ہے۔ میں نے کہا اللہ کی بندی، تو حج کو جانا چاہ رہی ہے، ریپیڈو سے آ رہی ہے، آٹو بک کر کے آ جاتی؟ نہیں جا سکتے، اس میں کوئی حرج نہیں، میں تھوڑا پیچھے ہٹ کے ہی بیٹھی ہوں۔ بتائیے اتنی بے حیائی آتی جا رہی ہے، کون ذمہ دار ہے؟ اور تو اور اس کے بعد جو نقصانات دیکھے جا رہے ہیں، ان نقصانات میں سے ایک نقصان یہ بھی ہے کہ بعض لوگ اس آزادی کی وجہ سے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، بعض مسلمان لڑکیاں مسلمان گھرانوں اور مسلمان ایریوں کی آفس آنے کے بعد، آئی ٹی میں جاب لگنے کے بعد 2 مہینے نہیں گزرتے، 3 مہینے نہیں گزرتے ہیں، جتنی حیا، برقع، پردہ جو کچھ باقی تھا آفس آنے کے بعد سب ختم ہو جاتا ہے۔ جتنا وہ ایک دوسرے کو گڈ مارننگ، گڈ ایوننگ یہ سب بولنے سے شرمایا کرتی تھیں، اب بازو بیٹھ کر ہنسی مذاق، چیٹنگ، یہ سب مسلمان بچے جو جاب کر رہے ہیں وہ شرماتے ہیں، ہماری مسلمان بہن ہے، اس سے میں شیک ہینڈ کیسے کروں، اس سے مذاق کیسے کروں، اسے سلام کیسے کروں، یہ مسلمان شرماتے ہوئے بچے پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ لیکن لڑکیوں کو دیکھا جا رہا ہے کہ بے شرم ہو کر پہلے ہاتھ بڑھا دیتی ہیں شیک ہینڈ کرنے کے لیے۔ مسلمان لڑکے ہیں، غیر مسلم لڑکے ہیں، دوستیاں بڑھ رہی ہیں، آفیسز میں تعلقات بڑھ رہے ہیں، آفس کا ٹائم ختم ہونے کے بعد گھر آنے سے پہلے کسی پارک میں جائیں گے، کسی ہوٹل میں جائیں گے، وہاں عیاشی کریں گے، اور پھر مزے ہونے کے بعد گھنٹہ 1.5 گھنٹے کے بعد گھر واپس لوٹتی ہیں۔ حتیٰ کہ بعض لڑکیوں کو یہاں تک دیکھا گیا، ریپیڈو بک کر کے باہر نکل گئیں، 200 روپے دینا ہے تمہیں ریپیڈو کا بس۔ اب اس نوجوان لڑکے سے کہتی ہیں مجھے خود شرم آ رہی ہے کہتے ہوئے، دل روتا ہے یہ واقعات سناتے ہوئے کہ کیسے ہم یہ باتیں بولیں اپنے سماج کو، لیکن ہو رہا ہے، دماغ سو رہا ہے۔ لڑکیاں وہ 200 روپے 100 روپے دینے سے کتراتی ہوئی اس بائک والے لڑکے سے کہتی ہیں کہ تم میرے ساتھ رومانس کر لو۔ اور ایسے ایریاز بنا دیے گئے حیدرآباد میں جہاں پر رومین کرنے کے لیے لڑکے لڑکیاں جا سکتی ہیں، مزے کر سکتی ہیں، اور یہ کون کر رہی ہیں؟ جس کے ساتھ اسلام مسلمان کا نام لگا ہے۔ 200 روپے بچانے کی خاطر عزت کا سودا۔ کہاں وہ مسلمان عورتیں غیر کی نگاہ بھی پڑتی؟ ہارون رشید کی بیوی زبیدہ خاتون جب اس کے گھر میں پلا ہوا بچہ، لے پالک اڈاپٹ کیا ہوا بچہ بالغ ہو گیا، اسلام کا حکم یہ ہے کہ اپنے پالن والے بچے کو بھی بالغ ہونے کے بعد اس سے بھی پردہ کرنا پڑے گا۔ حضرت
زبیدہ خاتون اپنے پالے ہوئے بیٹے کو بلا کر کہتی ہیں اب تم بڑے ہو گئے، میرے کمرے میں اجازت کے بغیر نہیں آنا اور میرے سے پردہ کرنے کا اہتمام کرنا۔ غلطی سے اتفاقاً ایک دن کمرے میں آ گیا، زبیدہ خاتون کے اجازت کے بغیر ڈانٹ کر بھگا دیا اور پھر پوچھنے لگی تم نے میرے جسم کے کس حصے کو دیکھا ہے؟ بالوں پر نظر پڑی ہے چوٹی کے، جتنے بالوں پر نظر پڑی اتنے بال کاٹ کے پھینک دیا کہ جس پر غیر کی نظر پڑی ہو یہ بال لے کر میں اللہ کے دربار میں حاضر نہیں ہو سکتی۔ بادشاہوں کے محل میں ہوتے ہوئے اتنی حیا اور اتنے پردے کا اہتمام کیا جاتا تھا، اور آج حال یہ ہے کہ چند پیسے بچانے کی خاطر غیروں سے تعلقات۔ ایک لڑکی کے بارے میں معلوم ہوا، مسلمان لڑکی ہے، رمضان کا مبارک مہینہ ہے، آئی ٹی میں جاب کرنا شروع کیا، 3 مہینے بھی نہیں گزرے، ابھی تعلقات دوستیاں ہوتے ہوتے رمضان کے مبارک مہینے میں غیر مسلم لڑکے کے ساتھ جا کر مندر میں شادی کرتی ہے۔ 3 مہینے پہلے مسلمان تھی، گھر میں عافیت اور عزت کے ساتھ رہتی تھی، اب وہ جاب کی وجہ سے غیروں کے ساتھ جا کر نکاح کر رہی ہے، اسے نکاح بھی نہیں کہا جاتا اسلام کے مطابق۔ یہ بے حیائی کیوں عام ہوتی جا رہی ہے؟ مسلمان لڑکیاں جاب کو بہانہ بنا کر اتنے نامناسب واقعات پیش آ رہے ہیں جسے توبہ اللہ کی پناہ ہم کہہ نہیں سکتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ اللہ کے بندوں دو باتیں مجھے مزید کرنی ہے۔ ایک بات یہ ہے، ٹاپک اور باقی ہو سکے تو اگلے جمعہ میں اسے کمپلیٹ کرتا ہوں۔ اس کے علاوہ 2 باتیں مجھے عرض کرنی ہیں۔ پہلی بات یہ ہے، ہمارے ملک میں الیکشن شروع ہو گئے، مسلمانوں کو اپنی ذمہ داریاں پوری کرنا ہے۔ پہلی ذمہ داری یہ کہی جاتی ہے کہ ووٹر آئی ڈی بنوانا چاہیے تھا، ووٹر آئی ڈی بنانے کے ساتھ ووٹ ڈالنے کا اہتمام کرنا چاہیے تھا۔ ابھی گزشتہ الیکشن میں بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، جو فگر آیا ہے، ریشو آیا ہے، ڈسٹرکٹس کے لوگوں میں جو ووٹنگ کا رینج ہے 90% تک بھی گیا ہے بعض ڈسٹرکٹس میں، لیکن حیدرآباد شہر میں افسوس سے کہنا پڑتا ہے 50 سے آگے نہیں گیا۔ پڑھے لکھے لوگ رہتے ہیں، عقل مند لوگ رہتے ہیں، لیکن حال یہ ہے کہ ووٹ ڈالنے کی ذمہ داری کا احساس تک بھی نہیں ہے۔ ایک نوجوان آئے، وہ کہنے لگے مہدی پٹنم میں کوئی پاگل رہتا ہے جو لوگوں کو یہ بتا رہا ہے کہ ووٹ ڈالنا ناجائز ہے، ووٹ ڈالنا جرم ہے، ووٹ ڈالنا گناہ ہے، ووٹ ڈالنے سے تم جہنم میں جاؤ گے۔ ہم ویسے بندوں سے درخواست کرتے ہیں پہلے آپ پاگل ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہو جائیے، آپ علاج ہونے کے بعد پھر آئیے، اس کے بعد دیکھا جائے گا۔ ووٹ ڈالنے کی ضرورت اور اہمیت کو ملک میں ہار اور جیت کا فیصلہ یہ ووٹ سے ہوتا ہے، تلوار سے بندوق سے جنگ لڑ کر نہیں ہو رہا ہے، ہار جیت کا فیصلہ ووٹنگ سے ہو رہا ہے۔ دشمن ظالمانہ قوانین انہی ووٹوں کی بنیاد پر کامیاب ہو کر وہ لا رہا ہے۔ CA/NRC پاس کرنے کے لیے اسی ووٹ کی بنیاد پر آگے آیا ہے۔ بابری مسجد شہید کرنے کا مسئلہ ووٹ کی بنیاد پر جیت کر ہی اسی بنیاد پر فیصلہ نافذ کیا گیا ہے۔ دسیوں مسائل ایسے ہیں جس میں صاف دکھ رہا ہے اسٹیج پر کھڑے ہو کر مسلمانوں کے خلاف زہر اگا جا رہا ہے، لیکن ان کے ساتھ کوئی آج تک نہیں آتی ہے، اور کوئی مسلمان صرف ایک شعر پڑھ دے تو بھی اتنا چپتا ہے کہ اسے اندر کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ سارے ظالمانہ فیصلے ووٹ کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ تو ہمارے ملک میں مسلمانوں کی پہلی ذمہ داری یہ ہوتی ہے ووٹ ڈالنے کا اہتمام۔ مسجد کے ذمہ داروں سے بھی درخواست ہے، مسجد کی طرف سے ایسا نظام بناؤ، گھر گھر کی عورتوں کے ساتھ گلی گلی تقسیم کر دو۔ یہ گلی یہ 4 نوجوانوں کی ذمہ داری ہے، گھر کی ہر خاتون، ہر نوجوان، ہر بوڑھے کو ویل چیئر سے، آٹو سے، بائک سے، کسی بھی طرح سے 150 روپے خرچ کر کے پولنگ بوتھ تک پہنچا کر اس کا ووٹ ڈلوا کر پھر اسے گھر تک پہنچاؤ۔ ووٹ کسی مفاد پرستی کی وجہ سے بیچنے کا معاملہ ہرگز مت کرو، اپنی ذاتیات کی وجہ سے کسی بھی سیکولر پسند پارٹی کو ہرانے کی ہرگز کوشش نہ کرو۔ اور تو اور اس وقت ہمارے ریاست کا الیکشن بھی بہت ٹف چل رہا ہے، اس موقع پر ہماری ذمہ داری ہے۔ دشمن طاقتیں پہلے اسٹیج پر سے صرف زہر بکا کرتی تھیں اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف، اور وہ لیڈرز جو کبھی کعبے کو، کبھی نبی کو، کبھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی کرنے والے آج اتنے بے شرم بے حیا بن کر آ گئے۔ ایک ریلی کا قصہ معلوم ہوا، مسجد کے سامنے کھڑے ہو کر تیر اور کمان کی شکل میں مسجد کو ڈھانے کا اشارہ کیا جا رہا ہے، اور افسوس کی بات پورے ملک نہیں
پوری دنیا میں انڈیا کی جو حیثیت ہے، انڈیا میں حیدرآباد تلنگانہ ریاست اتنا امن پسند ریاست ہے جو نمونے اور آئیڈیل کے طور پر پیش کیا جا سکتا ہے، ایسی جگہ پر ایسے فتنے مچانے کے کام کرنا، کیا پارٹی جیتنے کی خاطر تمہارے پاس کوئی ایسے اصول نہیں ہیں کہ ہم اگر جیت گئے تو یہ کام کریں گے وہ کام کریں گے؟ کچھ نہیں ہے دنگا فساد کے علاوہ۔ تو فسادی کاموں کے ذریعے سے جیتنے والے لوگوں کو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ملک میں آنے والے الیکشن میں ووٹ کس کو دینا چاہیے اور کس کو جتانا چاہیے۔ جو ملک کا دشمن ہونا معلوم ہے، ریاست کا دشمن ہونا معلوم ہے، ہم بھولے بھالے مولویوں کو صاف صاف بولنے کی ضرورت نہیں ہے کہ فلاں کو ڈالو فلاں کو مت ڈالو۔ ہم سے زیادہ عقل آپ لوگ رکھتے ہیں، کون کیسا ہے، کس کو ڈالنا چاہیے۔ اس واسطے ایک طرف تو یہ ہے کہ ایک پارٹی اپنا کینڈیڈیٹ کھڑا کرنا چھوڑ دیتی ہے کہ نہیں فلاں صاحب ہی وہ سیٹ پالیں جس کے لیے کوشش کی جا رہی ہے، تو پھر دوسری طرف ایک دوسرا مسلمان اپوزٹ میں کھڑے ہو کر ووٹ تقسیم کرانا چاہتا ہے۔ ووٹ تقسیم ہونے سے بچاؤ، ووٹ کو متحد کرو۔ یہ الیکشن ہم سب کے لیے صرف الیکشن نہیں ہے، قیامت کا منظر ہے۔ یا تو اپنی ایمانداری اور اپنی ذمہ داری کی وجہ سے کامیابی ملے گی تو چین سکون سے رہیں گے، ورنہ پھر یہ ملک کا آخری الیکشن ہوگا، اس کے بعد پھر سنیاسی بن کے جینا پڑے گا، دوسرا شہری بن کے جینا پڑے گا۔ مسجدوں پر ایسی پابندی لگے گی، نکاح پر پابندی لگے گی، حرام کاری کی زندگی جینا پڑے گا۔ اس واسطے اس الیکشن کو معمولی مت سمجھو، ذمہ داری سے نبھاؤ۔ بولنے والے علماء کسی مفاد پرستی میں کسی کا پیسہ لے کر نہیں بول رہے ہیں کہ ان کو اگر ووٹ ڈالا جائے گا تو ہمیں اتنے پیسے دیے جاتے ہیں۔ بکاؤ والی زبان ممبروں سے نہیں چلتی ہے، بکاؤ والے مولوی جرأت سے نہیں بولتے ہیں۔ یہ ملک کی ذمہ داریاں ہیں، ہر باشندے کی ذمہ داری ہے۔ اس واسطے یہ ذمہ داری پوری کرنے کی کوشش کرو۔ اور دوسری بات، آپ سب لوگوں نے دیکھا اس وقت ملک میں جو منظر چل رہا، ملک کے باہر دبئی کا جو منظر چل رہا ہے، اس سے سمجھ لو اللہ ظلم اور کفر ایک حد تک برداشت کر سکتے ہیں، لیکن جب حد پار ہو جائے گا تو پھر اس کی لاٹھی میں آواز نہیں ہوتی ہے، جب پڑتی ہے تو پھر اٹھ نہیں سکتا ہے۔ پوری دنیا کے لیے نمونہ بننے والا ملک اور بڑی محبت سے بلانے والا، یا حبیبی کم ٹو دبئی، آ جاؤ دبئی میں مزے کریں گے، آؤ برج خلیفہ دیکھیں گے، آؤ کھجور کے درخت پہ چڑھیں گے، اتنی محبت سے بلانے والا طوفان نوح کے منظر سے گزر رہا ہے۔ جہاں بارش برسنے کے لیے دعائیں مانگی جا رہی تھی، آج اتنی بارش ہے کہ پناہ مانگی جا رہی ہے، کوئی کسی کو بچانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ قیامت کا منظر، نفسا نفسی کا عالم، اپنی اپنی دیکھ، یہ جو منظر کہا جاتا ہے آج دبئی میں ہو رہا ہے۔ کیوں؟ کیا فلسطین کے مظلوموں کی بد دعا نہیں لگے گی؟ کیوں اللہ کی اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہوئے شرم نہیں آئی؟ آج اس کی سزا اللہ تعالیٰ اس طریقے پہ دے رہا ہے کہ ہر 2 ہفتے کے بعد ایسی تیز بارش کے گلیاں دبئی کہنے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ کوئی طوفانی نوح کے منظر میں ڈوب رہا ہے۔ اور ہم یقین سے کہتے ہیں جب تک وہ ملک توبہ نہیں کرے گا اور توبہ ہی اللہ تعالیٰ یہ عذاب ختم کرے گا۔ اور سمجھو یہ نہیں کہ بھئی مول صاحب یہ بول دیے تو عذاب چند دنوں کے بعد ختم ہو گیا تو مول صاحب کی بات جھوٹ ہو گئی۔ ہم یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ شکل بدل بدل کر عذاب آئے گا، پانی کی شکل میں آئے گا، اکنامک کی شکل میں آئے گا، بیماریوں کی شکل میں آئے گا، لیکن اللہ اپنی صحابہ کے خون جہاں بہے ہیں اس دھرتی پر کفر کبھی اللہ گوارا نہیں کرے گا۔ اس لیے اس ملک کو بھی چاہیے کہ توبہ کرے اور حق سمجھو۔ جو منظر وہاں ہوا ہے، فلسطین کے مظلوموں کے تعاون نہ کرنے کی وجہ سے جو بددعائیں لگی ہیں، اور اگر اس ملک کا مسلمان آنے والے الیکشنوں میں اپنی ذمہ داری نہیں نبھایا، ایک بابری مسجد گئی اور رام مندر بنی ہے، ورنہ ہر مسجد پر کسی رام کا جھنڈا لہرایا جائے گا۔ یہاں اگر ذمہ داری پوری نہیں کیا ہے، اپنے ووٹ کی حفاظت اسے تقسیم کیے بغیر صحیح نمائندوں کی اگر ترجمانی کے لیے انہیں آگے نہیں بڑھایا ہے، ایسے موقع پر ہماری ذمہ داری ہے اپنی بیٹیوں کی حفاظت کرو، جاب پر ملازمت کرنے کے لیے گھر سے باہر نہ نکالو، شادی کرنے میں دیری نہ کرو، وقت پر شادی کر دو، بیوہ عورتوں کو صرف راشن پہنچا کر مطمئن نہ ہو جاؤ، ان کے لیے نکاح ثانی کا انتظام کرو، انہیں اپنی بیوی بنانے کا نظام بناؤ، ورنہ یہ بے حیائی کے کام اسی طرح ترقی کرتے جائیں گے، حتیٰ کہ وہ نوبت بھی آئے گی
جہاں پر ہم یہ دیکھ رہے ہیں ایک ایپ بھی موبائل میں آ گیا ہے جس میں آپ گرل فرینڈ بوائے فرینڈ بنانے کے لیے ایپ ڈاؤن لوڈ کر لو, اپنا فوٹو لگا دو, اپنا نام, ایج, عمر, ایریا لکھ دو, اس کے بعد کلک کرو گے ایک لسٹ تمہیں آ جائے گی لڑکیوں کی, کون سی لڑکی کو اپنا گرل فرینڈ بنانا چاہتے ہو. اللہ نہ کرے, 100 بار اللہ نہ کرے, اس ایپ کی لسٹ میں گرل فرینڈ بنانے کے لیے جس جگہ تم کلک کرو گے وہاں تمہاری بیٹی کی فوٹو نہ آ جائے. وہ منظر آنے سے پہلے اپنی بچیوں کی حفاظت کر لو. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.